کیسا حسن اتفاق ہے کہ آج 21 اکتوبر کا دن ہے اور آج سے 2 دن کے بعد 24 اکتوبر کو یونائٹڈ نیشنز کا ہارمنی ڈے ہے. اور میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ کیسے سیویئر اور کیسے سنجیدہ موضوع کے اوپر بنا رہا ہوں کہ مجھے طالبان کو ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کے موجودہ حالات کے مطابق. پاکستان میں جب بھی اسلامک ریڈیکلائزیشن کی بات ہوتی ہے یا جو مذہبی ایکسٹریمزم ہے اس کی بات ہوتی ہے، اور جب اسپریچول بیلیفز کو کنورٹ کر کے اور وائلنس کے اندر تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب بھی اس کے خلاف کوئی فلیگ ریس کرتا ہے یا آواز اٹھاتا ہے تو اس طبقے کو جو اس کے ذریعے چندے جمع کرتی ہے، اپنی جیبیں بھرتی ہے اور جس کے اپنے سماجی اور معاشی مفادات وابستہ ہیں، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کو پیٹ کی مروڑ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا جو روزگار کا راستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اس وقت اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جو پاکستان کی ریجنل حیثیت ہے، پاکستان کے اطراف میں جو ممالک ہیں، اسپیشلی اگر میں پاکستان کے ایسٹ کی بات کروں تو انڈیا اس کے اندر شامل ہے، اور اگر ویسٹ کی بات کروں تو ہمارے ویسٹ کے اندر افغانستان ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے، جو انڈیا کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سینڈوچ بنایا جائے ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ کے اندر. ابھی ریسنٹلی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی 7-8 روزہ، اس میں انڈیا نے منہ کی کھائی اور انڈیا کو بہت زیادہ بدنامی سہنی پڑی. جس طرح پاکستان پہلے 1980 کی دہائی کے اندر 1980s کی بات ہے اور 1990s کی بات ہے، اس وقت جو گورنمنٹ تھی اور اس وقت جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے جہاد کے نام کو غلط انٹرپریٹیشن کر کے اس کی اور اس کو مینوپولیٹ کر کے ریکروٹمنٹ کی گئی تھی اس وقت پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے بھی، اور اس کے ذریعے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو حاصل کیا گیا تھا. اور آبجیکٹیو یہی تھا کہ کسی طریقے سے اس وقت کی جو سپر پاور تھی سوویت یونین، اس کو جو ہے وہاں سے نکالا جائے اور اس کو بھگایا جائے، کیونکہ اس کا اگلا ہدف پاکستانی تھا. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً سوویت یونین 89 کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی تحلیل ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئی تھی، کولیپس کر گئی تھی، اور اس کے بعد اس کے 18 ٹکڑے ہوئے اور چلی گئی. اس کے بعد پھر امریکہ نے، یو ایس نے تقریباً 10 یا 12 سال کے بعد افغانستان کے اوپر دھاوا بولا، اور اس دوران جو طالبان رجیم آئی تھی، جو نئی حکومت آئی تھی، اس نے جو کمٹمنٹس کیے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، اس سے بالکل 180 ڈگری کے چینج کے اوپر اس نے تمام اصلاحات کی، جس میں انہوں نے سوشل انجسٹس کو پروان چڑھایا اور بچیوں کو تعلیم سے روکا، تعلیمی ادارے بند کروا دیے. جو جابس تھیں جس میں خواتین جابس کیا کرتی تھیں اور کچھ ججز بھی تھیں جوڈیشری کے اندر شامل تھیں، ان کو جاب سے نکال دیا گیا اور بہت ساری پابندیاں لگا دی گئیں. یہ اسلامک ریڈیکلائزیشن کا حصہ ہے، پارٹ ہے، اور اسلام کے نام کے اوپر اور شریعہ کمپلائنس کے نام کے اوپر اور اسلامی نظام کے نام کے اوپر انہوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی اور اپنے مزاج کے اور اپنی ذہنیت کے مطابق ایک خاص نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کی پورے افغانستان کے اندر. یہ جو سچویشن بنی افغانستان کے اندر، اور سچویشن بعد میں ورس بھی ہوئی، یہ ہوئی سو ہوئی، لیکن اس سے پہلے یہ جو پودا تھا اس میں لگانے کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. سوویت یونین کے دور میں جب وہ افغانستان کے اندر آئی تھی اور اس کا کلیش چل رہا تھا اور طالبان کے ساتھ، اس وقت جو حالات تھے اس میں جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اگر میں بات کروں تو جنرل حمید گل کا نام سنا ہوگا آپ نے، جنرل اختر کا نام سنا ہوگا. تو ان لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا تھا اور امریکہ کی مدد بھی لی تھی، اور امریکہ سے اسلحے کی بھی مدد لی تھی، پیسے کی بھی مدد لی تھی، اور بہت زیادہ ہارڈ ٹائم دیا تھا. ظاہر ہے کہ پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے اور یو ایس کے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے، اور بعد میں ظاہر ہے کہ جب سوویت یونین کی تحلیل ہو گئی، وہ کولیپس کر گیا، تو پھر یو ایس سپر پاور بنا. تو بعد میں جو ہے وہ چیزیں واضح ہوئیں اور یو ایس تو واپس چلا گیا، لیکن ہمارے لیے حالات جو ہے ورسٹ سے ورسٹ ہوتے چلے گئے اور ہر دن گزرتے کے ساتھ ساتھ بگڑتے چلے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، پشاور اسکول کے اندر، اور جو ہمارے درجنوں بچے شہید ہوئے تھے، اس میں تحریک طالبان کا ہاتھ تھا. اور یہ تحریک طالبان وہی ہے جو پاکستان کے اندر جس کا جنم ہوا. آج کل یہ آپریٹ کرتے ہیں افغانستان سے، اور ان کو افغان طالبان کی جو رجیم ہے اور جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے اور ہر طرح سے سپورٹ کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو کشیدگی ہوئی پاکستانی فورسز اور طالبان کے درمیان، وہ انہی کی وجہ سے ہوئی. اور ابھی دوحہ کے اندر، قطر کے اندر جو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے طالبان کے ساتھ، تو اس میں کچھ کلوزز جو ہے وہ لکھوائی گئی ہیں، اور واضح طور پہ پاکستانی گورنمنٹ نے بتا دیا ہے کہ ہم اس کے
اوپر ٹالریٹ نہیں کریں گے. آپ کو کسی ایک کو چوز کرنا ہوگا, یا آپ تحریک طالبان کو پناہ دے دیں, یا پھر یہ کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں یا ان کے خلاف سخت ایکشن لیں, کیونکہ ان کی بہت زیادہ انفلٹریشن بڑھ گئی تھی پاکستانی بارڈر سے. وہ پاکستان کے اندر آ جاتے تھے, اور طالبان جو افغان طالبان تھے ان کی جو پریکٹس تھی, ان کا جو اسٹائل تھا حملے کرنے کا, جس میں سوسائڈ بامبنگز شامل تھی اور جس میں ٹیررسٹ اٹیکس شامل تھے, اور وہ اسکولز کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے, مدرسوں کو ٹارگٹس کیا کرتے تھے, بام بلاسٹ کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو رہے یہ. تو اسی کو انہوں نے اپنایا اور فالو کیا, اور وہی پریکٹس کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش, اور پاکستان کے اندر بہت سارے اٹیکس انہوں نے کروائے. ایک طرف تو ان کا جو ذبیح اللہ مجاہد ہے اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ all fundamental rights afforded to Afghan women have been safeguarded in strict accordance with Islamic Sharia law as well as the cultural and traditional frameworks of Afghan society. تو یہ ان کی بڑی بڑی باتیں, ان کی بڑے بڑے دعوے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایز پر شریعہ لا ہیں, اور ہم نے جو ان کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو وومن کے, اس کو سیف گارڈ بھی کیا ہے اور ان کو دیے بھی ہیں. لیکن دوسری طرف ان کی قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے. عملی طور پہ چیزیں دیکھی جائیں تو بالکل بھی نہیں ہے, اور یہ صرف افغان طالبان تک محدود نہیں ہے. اسلامک ریڈیکلائزیشن یہ پورے بری صغیر کا مسئلہ ہے. یہ آپ کو بنگلہ دیش میں بھی ملے گا, یہ پاکستان میں بھی ملے گا, اور یہ انڈیا میں بھی ملے گا. یہاں آپ کو مختلف نوعیت کی جہادی تنظیمیں بھی مل جائیں گی, اور انہوں نے جہاد کے نام کے اوپر جہاد کے ورڈ کو غلط انٹرپریٹیشن کر کے اس کی, اور نقصان ہمارے ملک کو ہی پہنچایا ہے. اور ان کے جو ان پودوں کو لگانے کے اندر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل رہی ہے, اور آج سب سے زیادہ بھگت رہا ہے اس کو پاکستان ہے. رشیا آیا, سوویت یونین آئی, وہ چلا گیا یہاں سے افغانستان سے, اور پاکستان نے یو ایس کو اس وقت سپورٹ کیا یو ایس کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے. اس نے یہاں ریکروٹمنٹ بھی کی, اپنے لوگوں کو جو ریکروٹ کر کے وہاں بھیجا بھی, مدارس کے بچوں کو وہاں بھیجا. ایونچولی جہاد کے نام کے اوپر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا, اسپریچل ایکسپلائٹیشن کو کنورٹ کیا وائلنس کے اندر, اور ہمارے بچے مرے اس کے نتیجے کے اندر. جب امریکہ آیا افغانستان کے اندر, تب بھی یہی ساری چیزیں ہوئی. اب وہی سوسائڈ بامبرز ہیں, وہی ٹریننگ کیمپ سے لوگ نکلے ہوئے ہیں, وہی جہاد کا نام لینے والی تنظیمیں ہیں جو وائلنس کو پروموٹ کرتی ہیں اور اسلام کے نام کے اوپر قتل و غارت گری مچاتی ہیں. وہی ہمارے بچوں کو یہاں کے اسکولوں پر حملے کرتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. اب خیر عقل آ گئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, اور انہوں نے جو ہے وہ آپریشنز بھی کیا ہے. اور ابھی ڈیلی کی بنیاد پہ جو فاٹا ہے اور جتنے ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے تھے, اور ان کے جو ہڈن ٹریننگ کیمپس تھے, ان کو بھی نشانہ بنایا پاکستانی آرمی نے, اور بہت زبردست اقدام کیا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, اس کو بالکل جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے پاکستان سے. یہ وہ ایکسٹریمسٹ مولوی ہیں جہاں میں نے جن کو لوگوں کو سیگریگیٹ کرتے دیکھا, یہاں میں نے ڈسکرمنیشن دیکھی, یہاں میں نے ڈس رسپیکٹ دیکھی, میں نے ڈگنیٹی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں دیکھا. یہ افغان طالبان کی بات کر لیں, یا اگر پاکستان کے ٹرائبل ایریاز کی بات کر لیں جہاں ٹی ٹی پی ایگزسٹ کرتی ہے, وہاں اگر آپ ویڈیوز دیکھیں, وہاں ان کی آپ وہاں سے لیک ہوئی بھی امیجز دیکھیں, ان فوٹیجز کے اندر, یا اگر آپ کے کوئی رشتہ دار وہاں رہتے ہوں, دوست احباب رہتے ہوں, یا اگر آپ کی نیٹ ورکنگ ہو اور آپ ان سے کوآرڈینیٹ کریں اور معلوم کریں, تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کھلے عام خواتین کو کوڑے مارتے رہے, ان کو پنش کرتے رہے, ان کو تکلیفیں دیتے رہے. ان کی گھر کی خواتین بہت زیادہ تکلیف میں رہا کرتی ہیں, ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ بڑے مسائل ہیں, وومن امپاورمنٹ کا معاملہ نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا اسلام ہے اور کس اسلام کو فالو کرتے ہیں, کون سی شریعہ کمپلائنس کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کو انہوں نے برباد کر دیا. میں خیر اب طالبان سے مخاطب ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ آپ کو جگہ دی, آپ کو نیشنلٹی دی, آپ کے لوگوں کو آپ کے ساتھ روٹی شیئر کی, آپ کو ایکول اپارچونٹی مہیا کی, آپ کے اوپر احسان کیا, اور پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز ہم نے آپ کے اوپر احسان کیے, اور آپ کی طرف سے احسان فراموشی ملی پاکستان کو. آپ کا اوور آل کنڈکٹ, آپ کا رویہ ہمیشہ سے پاکستانی ریاست کے خلاف رہا ہے, اور آپ کی جو بھی اقدامات پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں, اس سے پاکستانی شہریوں کے خلاف, پاکستانی حکومت کے خلاف, پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نفرت ہی جھلکتی ہے. ذرا ایک سیشن لے لیں گلبدین حکمت یار سے, وہ وہی پاکستان کے افغانستان کے اندر موجود ہیں, اور ان سے پوچھیں کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کیا ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہوتے ہیں, نیگوسیشن کس طرح کی جاتی ہے, اور یہ 21ویں صدی ہے, یہ کولیبریشن کا دور ہے, کوآرڈینیشن کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, پلیٹ فارمز کے ذریعے
اور لوگوں کو جمع کرنے کا دور ہے. آپ کی جو روایت رہی، آپ کی جو تاریخ رہی، آپ کا جو اسٹانس رہا، وہ شروع سے دنیا سے کٹ جانے کا رہا ہے اور ایک الگ ذہنیت کے مالک آپ لوگ رہے ہیں. آج 21ویں صدی ہے. آج بچیوں کو پڑھانے کا دور ہے، تعلیم کو عام کرنے کا دور ہے، اویئرنیس دینے کا دور ہے، محبتیں بانٹنے کا دور ہے. آپ نے تو جو بدھا تھا اس کے بتوں کو بھی توڑا اور اس کو لا کے اسلام سے جوڑ دیا. حالانکہ وہ تو ایک کلچرل ایلیمنٹ تھا، کلچر کی اور تمدن کی اور تہذیب کی نشانی تھی وہ. تو آپ کا تو اس قدر ذہنیت جو ہے نا وہ آپ کی خراب اور چھوٹی. اور یہ اسلام کے نام پہ ایکسپلائٹ نہ کریں لوگوں کو، اور اسلام کے نام کے اوپر جو قتل و غارت گری آپ نے مچائی بھی ہے نا، اور جو آپ کی بغل بچہ تنظیم ہے اس وقت تحریک طالبان پاکستان، اس نے جو چیزیں مچائی ہوئی ہیں اس وقت، اور جو دہشت گردی پاکستان کے اندر اس نے کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پاکستان کے اندر جو مولوی ایکسٹریمسٹ ہیں، ان حضرات کے لیے بھی ہے کہ اسلام درس دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو. اگر آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، وہ آپ کے سچے خدا کو برا بھلا کریں گے. تو اسلام کے نام کے اوپر اور اسپریچول جو بلیفز ہیں اس کو کنورٹ نہ کریں وائلنس کے اندر، اور لوگوں کو دہشت گردی کی اور اشتعال دلا کر اسٹیٹ کے خلاف نہ اٹھ. تو خدا کے لیے لوگوں کے اسپریچول بلیفز کو کنورٹ نہ کریں وائلنس کے اندر، اور لوگوں کو ترغیب نہ دیں، اور جہاد کے نام کو غلط انٹرپریٹیشن اس کی نہ کریں، لوگوں کو اشتعال نہ دلائیں، اور پاکستانی ریاست کے خلاف جو ہے وہ اقدام کرنے سے باز آ جائیں. ملا ضعیف کا ایک معاملہ ہوا تھا، پاکستان کی غلطی تھی اس کے اندر، اور پاکستان کے اندر جو بشعور طبقہ ہے اس نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے. وہ ایک مسہیپ تھا جو ہو گیا، اور اس کا جو ریونج، اس کا جو بدلہ ہے وہ آپ آج تک لے رہے ہیں. جبکہ ہمارے افغانیوں کے اوپر، افغانستان کی اسٹیٹ کے اوپر درجنوں احسانات ہیں جس کو آپ نے فراموش کر دیا. پاکستانی یوتھ ہے اس وقت پاکستانی آرمی کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق بھی ہے نے جس انداز کے اندر ابھی انڈیا کو فیس کیا ہے. اوور آل جو حالات چینج ہوئے ہیں گزشتہ کوئی 1.5-2 سالوں کے اندر، اور پاکستان کی ایک علیحدہ حیثیت دنیا کے اندر نظر آنا شروع ہوئی ہے. اور پورے ریجن کے اندر جو ہماری واہ واہ ہوئی ہے، اور جو ابھی ہم نے انڈیا کو جس طریقے سے رسپونڈ کیا تھا، انڈیا کو ہم نے جو ہے وہ ناکو چنے چپوا دی، اور بالکل بہت اچھی طریقے سے اس کو ریٹیلیٹ کیا، اس کو بتا دیا اپنی طاقت کا. اور جس طریقے سے ہم باقی جو ہمارے انٹرنل ایکسٹریمسٹ ہیں اور جو وہ قوتیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اور جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس کو ساتھ ساتھ جو فیس کر رہے ہیں لوگ، وہ واقعی یہ مبارکباد کے بھی قابل ہیں، اور یہ جو ہے وہ سیلیوٹ کے بھی مستحق ہیں. تو ہیڈس آف ہے. ہم بڑا اچھا اور بڑا سیف گارڈ اور بڑا پروٹیکٹ فیل کرتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شعور دیں، اویئرنیس دیں، ایجوکیٹ کریں، تاکہ اب ہم 21ویں سینچری میں رہ رہے ہیں یار. اب ہم کوئی پرانے دور کے اندر تو نہیں ہے. اب بھی اگر ہم خواتین کو ٹرائبل ایریاز کے اندر اسٹک سے ماریں گے، ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، جانا ہے وہاں نہیں جانا، گھر سے نہیں نکلنا، اپنی نوکری نہیں کرنی، آپ اگر امپاور نہیں کریں، ان کو نوکریاں نہ دیں، ان کو ایکول اپارچونیٹی فراہم نہ کریں، تو پھر ہمارے ہونے کا کیا فائدہ؟ تو وہی ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر رہیں گے اور ایک عجیب خاص ذہنیت کے مالک رہیں گے، اور اپنے ہی بچوں کا، اپنی نئی جنریشنز کا ہم گلا دباتے رہیں گے. تو اب ہمیں، میرا خیال ہے کہ میچورٹی کی طرف جانا چاہیے. دنیا پتہ نہیں یار کہاں چلی گئی ہے، اور ہم آج بھی ان فضول قسم کی چیزوں کے اندر لگے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے ہماری قوم کو، اور ہمیں شعور دے، ہمیں ٹھیک فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے.